خوش آمدید. شان رمضان 2020 کا ممکنہ طور پر یہ آخری ایپیسوڈ اور ممکنہ طور پر ہمارا نیکی کا یہ آخری سیگمنٹ یکم رمضان سے بڑے زبردست طریقے سے اس کو لے کر چلے ہیں اقرار صاحب. اور کیا ہے سلسلہ آج انشاءاللہ؟ جی ہاں، اور الحمدللہ اس بار اس نیکی سیگمنٹ کو 4 چاند لگے ایسی شخصیات کے آنے سے، ایسے اداروں کی ریپرزنٹیشن سے جو اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنی خدمت کر سکتے ہیں پاکستانیوں کی اور لوگوں کی وہ کر رہے ہیں. اور آج بھی ایک ایسا ہی ادارہ اور اس ادارے کے ریپرزنٹیٹیو، اس ادارے کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس پر اگر میں یہ کہوں کہ اس ساری وبا اور آفت کی صورتحال میں سب سے زیادہ ذمہ داری تھی، سب سے زیادہ نظریں اس ادارے کی طرف تھیں، اس لیے کہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے اس برانڈ کی ڈس انفیکشن کی، ایک لمبی تاریخ ہے جراثیم کش ہونے کے حوالے سے، وائرس اور بیکٹیریا سے لڑنے کے حوالے سے. جب بھی کوئی زخم لگتا ہے تو ہمیں اس برانڈ کا خیال آتا ہے، جب بھی کہیں پہ کسی صفائی کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں اس برانڈ کا خیال آتا ہے. اور پھر جب یہ آفت اور وبا آئی تو اس وقت اس برانڈ کی طرف سب کی نظریں تھیں. اس برانڈ پر یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی پروڈکٹ کو بھی لوگوں کی توقعات کے مطابق مارکیٹ میں پہنچاتا رہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ لوگوں نے اتنا اعتماد کیا ہے تو اس اعتماد کے بدلے میں سوسائٹی کو لوٹایا کیا جائے، سوسائٹی کی خدمت کیسے کی جائے. ہمارے ساتھ اس وقت ریکٹ اینڈ بینکیزر پاکستان کے CEO جناب کاشان حسن صاحب موجود ہیں، اور 12 سال سے آپ اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور 18 سال کا ایک لیڈرشپ کا کریئر. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. ریکٹ بینکیزر، ڈیٹول، سب یہی نام لے رہے تھے اس وبا میں، اس آفت کے دوران. کہیں کوئی ایسا موقع آیا جہاں گھبراہٹ ہوئی ہو کہ اب پورے پاکستان کو ایک تو یہ کہ سپلائی جہاں پہ پینک بائنگ ہو رہی ہے تو پورا بھی کرنا ہے، لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی ہے، رستے بھی بند ہیں، فیکٹریاں بھی چلانی ہیں، خام مال بھی پتہ نہیں پورا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری یہ کہ جب آپ ایک ملک سے ظاہر ہے بیچ رہے ہیں اپنی ایک پروڈکٹ مارکیٹ کر رہے ہیں تو اس ملک کے لوگوں کی ذمہ داری کو محسوس کرنا، وہ پریشانی میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں. تو یہ کیسا وقت تھا جس میں بطور CEO ریکٹ بینکیزر آپ نے اپنا کردار ادا کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا فار یور کائنڈ ورڈز. یہ وبا جب فیبروری کے اینڈ میں پاکستان میں آئی ہے، اس وقت سے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ پروڈکٹس ہی، جیسے آپ نے کہا ڈیمانڈ میں ایک سرج آیا، ایک بہت بڑا انکریز آیا، بیکاز ہم ڈس انفیکشن، اینٹی سیپٹک لیکوڈز، ڈیٹول وغیرہ کی پوری رینج پہ کام کرتے ہیں. جراثیم سے لڑائی ہماری بہت پرانی ہے. تو 2-3 چیزیں جو ہم نے فوری طور پہ کی، ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ ہمیں اپنے امپلائیز کو، RB کے لوگوں کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. بالکل صحیح. بٹ ان لائک کچھ اور بزنسز جہاں پہ لاک ڈاؤن بھی آیا اور لوگوں نے خود ہی نکلنا اور کام پہ مینیج کرنے کی کوشش کس طرح سے کریں، حکومتی بھی اقدامات تھے، لاک ڈاؤن تھا، ہمارے پاس ایسی کوئی لگژری نہیں تھی کیونکہ ہماری ایکچولی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی بڑی تھی اور اس سے کہیں زیادہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ایک ایسے وقت میں جہاں جراثیم سے واقعی لڑنا ہے، اب لڑائی شروع ہوئی ہے، اصل جو گھمسان کا رن پڑا ہے تو اس میں پیچھے تو ہٹا نہیں جا سکتا، تو اس میں فرنٹ لائن پہ کھڑے رہنا ہے اور پروڈکٹ پہنچانی ہے لوگوں تک. جیسے آپ نے کہا ہماری فیکٹریز، ہماری جو سپلائی چین ہے، لاجسٹکس، ویئر ہاؤسنگ، گاڑیاں جا رہی ہیں، ڈسٹریبیوشن، ہماری پوری سیلز فیلڈ، ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز تھے، جہاں جہاں ہم جتنے حفاظتی اقدامات لے سکتے تھے وہ لے رہے ہیں، ابھی بھی لے رہے ہیں، تب بھی لے رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سلو نہیں کر سکتے. انفیکٹ اس وقت ہمارا کام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جو کہ لاک ڈاؤن کے حالات میں اور مشکل تھا، بیکاز ظاہری بات ہے جگہ جگہ ہماری فیکٹری اگر چل بھی رہی تھی تو وہ 50 فیکٹریوں کی پروڈکشن سے چلتی ہے، وہ فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں. دنیا بھر سے را مٹیریل آتا ہے، ظاہر ہے وہ شیشیاں بنے گی، پرنٹنگ مٹیریل ہے، اور بالکل وہ ایک ایک کر کے وہ ساری ہم لوگوں نے کھلوائی بھی، ایکشن بھی. حکومت نے کافی سپورٹ کیا کیونکہ جب آپ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دوائیں بھی بناتے ہیں، ہم ڈس انفیکشن کے پروڈکٹس بھی بناتے ہیں، تو اس طرف سے بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی. ایون باہر کی حکومتوں سے بات کرنے کے لیے کہ یہ والا را مٹیریل جو ہے وہ آنے دیں، بیکاز دوسری حکومتوں نے بھی بینز لگا دیے تھے کہ را مٹیریل جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، بیکاز سب لوگ اپنا سوچ رہے تھے کہ کس طرح یہ جو بھی مٹیریل اس آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ جو آپ کے گھر میں لا کے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کتنی لمبی اسٹرگل کی ایک پوری کہانی اور داستان ہے. جی بالکل بالکل. تو وہی ہوا کہ
اس مشکل حالات میں پروڈکشن بھی ہم نے کئی گنا بڑھائی, ڈسٹریبیوشن بھی, پروڈکٹ بھی لوگوں تک پہنچایا. اس کے بعد بھی مارکیٹ میں شارٹیجز بھی رہی, شکایت آتی رہی کہ جی آپ کا پروڈکٹ, اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پروڈکشن 3 گنا بڑھ گئی ہے, وہ بھی لاک ڈاؤن میں کن مشکل حالات میں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میں اگر دکان پہ جاتا ہوں تو پروڈکٹ نہیں مل رہا ہے, تو وہ ان کے لیے تو وہ چیز ہے. سو اور یہی ہماری ذمہ داری, یہی ہمارا کام تھا. تو اور ابھی بھی مطلب میرا نہیں خیال تھا, مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, کہ میں اپنی زندگی کی سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ گھر پہ کروں گا. 2-2.5 مہینے گھر پہ رکھ کے جتنا کام کیا ہے, بیکاز پروڈکشن سے لے کر کے مارکیٹنگ, سیلز, تمام چیزوں, پھر ود نوئنگ کہ سب لوگوں کو محفوظ رکھنا بھی. سب سفارشیں تو بہت کر رہے ہوں گے دوست یار کہ یار ڈیٹول کسی طرح سے پہنچا دیں, کچھ یہ تو ہوا ہوگا آئی ایم شیور, کچھ جاننے والے تو بالکل ہوا ہے. لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی, ہم خود پروڈکٹ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. میں یہ ضرور کرتا تھا کہ جہاں پہ پروڈکٹ پہنچتا ہے وہ لسٹیں لے کے لوگوں کو بھجواتا تھا کہ جی آج صبح لاہور میں والٹن روڈ پہ یہ والا پروڈکٹ جو ہے وہ اس دکان پہ اویلیبل کرایا ہے. تو اگر لٹرلی مجھے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ مجھے کل صبح کا بتا دیں. اس میں بھی یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کہ ہم 11 بجے پہنچاتے تھے اور کوئی 1:30 بجے اگر دکان پہ پہنچا تو وہ پروڈکٹ ختم ہو چکا ہے. تو اس قسم کی بہت سارے فرنٹس پہ ظاہر لڑائی جاری تھی, لیکن ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ظاہر ہے جبکہ 3 گنا زیادہ آپ نے پروڈکشن بڑھا دی اور ظاہر ہے اس کی ڈیمانڈ بھی 3, 4, 5, 6, 10 گنا بڑھ گئی, تو اس صورت میں ظاہر ارننگ ہو رہی ہوتی ہے ایک کمپنی کی. تو تاثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کمپنی نے بہت زیادہ پیسے ارن کیے, لیکن ہم وہ سائڈ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ارننگ میں سے جو خرچ کیا آپ نے پاکستان کے لوگوں پر اس وبا کی صورتحال میں. اور مجھے جان کی بڑی خوشی ہوئی جب ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ PPEs, جن ڈاکٹر سے, جن پیرامیڈیکل سٹاف سے آپ کا ڈس انفیکشن کے حوالے سے ایک تعلق رہتا ہے ریکٹ بینکیزر کا, 30,000 PPEs اور وہ بہترین PPEs فراہم کیے گئے. راشن کی بھی ایک ڈرائیو ہے, ذرا اس بارے میں بھی کچھ ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ انڈیویجولی بھی ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے, ایز کمپنی بھی, ایز برانڈ بھی انسپائر کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ ضرور شیئر کیجیے لوگوں سے. بالکل. سو ہم نے بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ ذمہ داری تو آئی تھنک ہم سب کی بھی ہے, انڈیویجولی بھی, ایز این آرگنائزیشن بھی. ہماری کمپنی اسی ملک میں آپریٹ کرتی ہے, ہم یہیں کام کرتے ہیں, یہیں کے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بہت ہے. ریکٹ بینکیزر نے گلوبلی بیسکلی ایک ایکسیس فنڈ لانچ کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ کووڈ-19 بڑھنا شروع ہوا کہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹیز کو, تو ہم نے بھی پاکستان کی طرف سے پورا ایک کیس بنا کے انہیں کہا کہ ہمیں وی آر ون آف دا کنٹریز جس کا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر بھی بہت اسٹرانگ نہیں ہے, تو ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ ہم نے خود دیکھا کہ ہم اپنے اس سے کیا کر سکتے ہیں. ہم نے یہ سب ملا کے ایک 50 کروڑ روپے کا پورا پروگرام جو ہے وہ ابھی تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے ہی لانچ کیا ہے, جس کے اندر 5-6 کی ایلیمنٹس ہیں. جس کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ویسے بھی فارماسیوٹیکل ہیلتھ کیئر ہونے کی وجہ سے ہمارا ڈاکٹرز کے ساتھ, ہیلتھ کیئر ورکرز, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ ایک رشتہ بہت پرانا ہے. ہم وہاں جاتے ہیں, انہیں ڈیٹیل کرتے ہیں, اپنے پروڈکٹس ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ان کو ہم نے سوچا کہ ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی پتہ ہے ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں پچھلے 3 مہینوں میں اب تک 50,000 کیسز ہو چکے ہیں, 1,000 اموات انفارچونیٹلی ہو چکی ہیں. WHO یہ کہتا ہے کہ جولائی تک یہ نمبر شاید 2 لاکھ تک پہنچ سکتا ہے. اور تو ڈیفینیٹلی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز پہ پریشر آئے گا, ابھی بھی بہت پریشر ہے اور بڑھے گا. کہہ رہے ہیں شاید مڈ جون میں کہیں, شاید خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, جتنے بھی اندازے ہیں غلط ثابت ہوں, لیکن ظاہر ہے ہمیں تیار رہنا ہے. جی ہمیں تیار رہنا ہے اور اس کے لیے تیار رکھنا ہے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو. تو اس سلسلے میں یہ جو ہم نے پروگرام بنایا, اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ہم PPEs جس میں باڈی سوٹس ہیں, ایون اوبیسلی ماسکس ہیں, گلوز ہیں, گاگلز ہیں, پورا جو WHO سرٹیفائڈ, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی آپ اس طرح کا PPE بنائیں. وہ ہم نے جو ہے وہ تقریباً 30,000 بنا کے اور اس کو ہمارا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا NDMA کے تھرو, WHO کے تھرو, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں زیادہ ضرورت ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہی ہاسپٹلس کی جہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں, ان کی ڈس انفیکشن کے لیے ہم فری پروڈکٹس اپنے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہی کی ڈس انفیکشن ڈرائیوز بھی ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم خود جا کے اپنے لوگوں کو بھیج کے ان کو پوری طرح سے ڈس انفیکٹ اکارڈنگ ٹو WHO اسٹینڈرڈز وہ ہم کریں گے.
اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ آبویسلی معاشی سماجی طور پہ بہت بڑا ہے، دنیا بھر میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، بے روزگاری کا ہے، بزنسز سلو ڈاؤن کر گئی ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ بیسکلی ایک راشن ڈرائیو کا بھی پلان کیا ہے، جس میں ہم ان ایریاز میں جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء کی بھی، ساتھ ساتھ اگین ماسکس کی ایک ہم نے پورے پاکستان میں 4 لاکھ ماسکس کا ایک پروگرام بنایا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ان ایریاز میں جہاں پہ لوگ ایک تو افورڈ نہیں کر سکتے، بہت قریب رہتے ہیں، چانسز انفیکشن کے زیادہ ہیں، اور ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، تو اس کا بھی ہم نے جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے جہاں ذمہ داری یہ نبھائی آپ نے کہ جس پروڈکٹ پر اعتماد تھا لوگوں کا، اور جراثیم کا نام آتے، بیکٹیریاز کا نام آتے، وائرس کا نام آتے، جس پروڈکٹ کا خیال سب سے پہلے آتا تھا کہ اس کو خرید لیا جائے، اس پروڈکٹ کی آپ نے اویلیبلٹی کو یقینی بنایا ان تمام مشکلات کے باوجود، اور ساتھ ہی ساتھ 5.5 ارب تقریباً یعنی 500 ملین 50 کروڑ روپے اس کمپنی کی جانب سے پاکستان کے لوگوں کی فلاح کے لیے اس صورتحال میں ARY کا جو راشن کا ایک جو ڈرائیو تھی اس کے اندر بھی کنٹریبیوشن رہا ریکٹ بینکیزر کا. اس میں کس اعتبار سے ARY کے راشن کی اس میں ہم نے بیسکلی صابن جو ہے وہ ARY نے جو راشن ڈرائیو کی تھی اس میں ہم نے صابن کا عطیہ دیا تھا تقریباً 10 لاکھ روپے کا، وہ ہم نے ہمارے ڈیٹول سوپس کا ایک عطیہ دیا. اور آپ سوچیے کہ راشن کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ورنہ نارملی جو راشن بیگز ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں صابن وغیرہ ہم نہیں ڈالتے، تو اگر صابن ہو تو کم سے کم گھر والوں کو بار بار ہاتھ دھونے اور اس میں آسانی رہے گی. تو یہ ظاہر ہے بڑا پرانا اور بڑا اچھا رشتہ ہے، اور آپ کی لیڈرشپ میں یہ جاری ہے، اللہ اسے سلامت رکھے. اور یہ ہم آج اچھی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ جب کرونا کا وجود بھی نہیں تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا تب ARY نیٹ ورک اور ریکٹ بینکیزر ہوگا صاف پاکستان مہم لے کر ہم چل رہے تھے. ہم نے اس میں گانا بھی ہم نے بنایا، اس کو ریکارڈ بھی کیا پورے جی جان سے. تو یہ پیشن کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ بس یہ جذبہ سلامت رکھے. بالکل یہ جو کلین گرین انیشیٹیوز تھا پرائم منسٹر کا، اسی کو دیکھ کے ہم نے ہوگا صاف پاکستان ARY کے ساتھ پارٹنرشپ میں کیا تھا. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا نام اس کا بدل کے ہوگا سیف پاکستان بھی کر دیا فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ہم اس پہ. لیکن یہ کہ obviously صفائی کا اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس میں ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ آج ہم 50 پہ ہیں، خدا نہ خواستہ 2 لاکھ کیسز کی بات ہو رہی ہے، اس کو کس طرح سے ہم سلو ڈاؤن کریں یا روکیں. اس میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے بتائیں کہ جی سماجی فاصلے برقرار رکھنے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی کرونا نہیں ہے یا یہ موجود نہیں ہے. آگاہی کے لیے بھی ظاہر ہے ریکٹ بینکیزر اس کا بھی ایک رول ہے، بیکاز یہ والا کام ہم جانتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو پروڈکٹ اگر سیل کرنا ہے تو اسی طرح آئیڈیا کیسے سیل کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. پلیٹ فارمز موجود ہیں اور سب چیزیں. کاشان حسن صاحب تھینک یو سو ویری مچ. ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر فخر ہے، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایسے ملٹی نیشنل ادارے، بین الاقوامی ادارے، ان کو ایسے پاکستانی لیڈ کریں جو پاکستان کی وکالت کریں ان اداروں میں رہتے ہوئے، پاکستان کے لوگوں کا سوچیں. ظاہر اس پروڈکٹ کی طرف تو ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہ پاکستان کی جانب اور پاکستان کے لوگوں کی جانب بھی اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کریں، اپنی ایتھیکل رسپانسبلٹی بھی ساتھ ساتھ فلفل کر رہے ہیں. جی ہاں، اور زندہ باد. آپ قابل فخر ہیں ہمارے لیے. اسی طرح سے ظاہر اپنے پروڈکٹ کے لیے بھی کام کرتے رہیے، اور پاکستان کے لیے بھی ہوگا صاف پاکستان، ہوگا سیف پاکستان انشاءاللہ. تالیوں میں رخصت کریں گے کاشان حسن، CEO ریکٹ بینکیزر. زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. کاروبار اپنی جگہ، بزنس اپنی جگہ، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کرنی ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو فراموش نہیں کرنا جو ذمہ داری ہماری ملک کی جانب ہے، ملک کے لوگوں کی جانب ہے، جیسا کہ ہم کاشان حسن صاحب کی گفتگو سے بھی دیکھ رہے تھے. اور اسی طرح سے ARY نیٹ ورک بھی اپنی رسپانسبلٹی، یہ نیکی سیگمنٹ کا یہ وقت بھی ہم نے جو مختص کیا ایسے اداروں کے لیے، ایسے آرگنائزیشنز کے لیے، ایسے NGOs کے لیے جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک کنٹریبیوشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہر محاذ پر الحمدللہ ARY نیٹ ورک اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. خاص طور پر راشن جس کی بات کر رہے تھے ریکٹ بینکیزر کے CEO، احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام الحمدللہ اب تک ہزاروں راشن کے بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں. ناچیز نے بھی اپنے ہاتھوں سے بہت ساری دہلیزوں پر ہم نے الحمدللہ
تقریباً 50,000 کے قریب راشن بیگز اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے الحمدللہ. سو ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں ذرا کہ کس طرح سے کس انداز میں راشن کی اس ڈسٹریبیوشن پر کام ہو رہا ہے. ہم اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اپنے حصے کی اینٹ لگا رہے ہیں, اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں, اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے یہ سب چیزیں آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں کہ آپ بھی اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے. اپنے ہمسائے میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے, اپنے گاؤں, اپنے گوٹھ میں دیکھیے کس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. احساس کا یہ پیکج ملاحظہ کیجئے اور پھر اس راشن ڈرائیو کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو جناب یہ چھوٹی سی کوشش ہے ہماری جانب سے اپنے طور پر, ذاتی طور پر ہم جو کر سکتے ہیں, وسیم بھائی جو کر سکتے ہیں, ہمارے ادارے کے ایگزیکٹوز جو کچھ کر سکتے ہیں. اگین ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ ہے, لیکن اس کو شیئر کرنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انسپائر کیا جا سکے, ترغیب دی جا سکے, تاکہ سب لوگ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر, ظاہر ہے محاورتاً چونکہ ابھی ہمیں دور رہنا ہے, عملی طور پر ہم اس وبا اور اس آفت سے آگے نکلیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی اب تک ہم نے راشن کی تقسیم کی ہے, بہت سارے لوگ ہمارے تھرو راشن ڈیلیور کروا رہے تھے. ون آف دا بیسٹ پیکس جو بنایا جا سکتا ہے, 8 لوگوں کی فیملی کے لیے مہینے بھر کا راشن, اس میں 3 آئل کی تھیلیاں, شربت, سوئیاں, جس سے آپ کی عید اچھی گزرے, جس سے آپ کے افطار اور سحر کا انتظام اچھے طریقے سے ہو سکے. سو بہترین دل سے کیا ہوا کام الحمدللہ. 50,000 راشن کے بیگز اب تک تقسیم کیے گئے احساس ٹرسٹ کی جانب سے. آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو کہ پاکستان میں ARY نیٹ ورک کے زیر انتظام اور پاکستان کے باہر احساس ٹرسٹ, اس کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. کال کر سکتے ہیں, پلیج کر سکتے ہیں. آپ خود راشن بیگز بنوانا چاہیں بنوائیے, آپ بتائیے, ہم خود انہیں پک کریں گے اور پک کر کے انشاءاللہ جن لوگوں کو ضرورت ہے, جن کی تصدیق کی ہوئی لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کے گھروں تک ہم پہنچا دیں گے. سو اگر ایک بار اپنے گھر کے لیے گروسری کرنے جائیں, اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے کچھ خریدیں, تو پلیز کسی دوسرے کے بچوں کا بھی ضرور سوچیں کہ جن کو اس عید پر شاید شیر, خرما, سوئیاں تو بہت دور کی بات ہے, کھانا بھی خدا معلوم نصیب ہوگا یا نہیں. سو احساس ٹرسٹ بنیادی طور پر احساس کی بات کر رہا ہے. اپنے اندر کے احساس کو جگانے کی کوشش کیجئے. زندگی کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے, یہ ہم نے اس وبا میں بھی دیکھ لیا اور ہم نے کل کے سانحے میں بھی دیکھ لیا, جہاں لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈز تو بچ گئے پلاسٹک کے, لیکن جو لوگ تھے وہ نہیں بچ سکے. ایک ثانیے کے اندر جسے پروردگار نے زندگی دینی تھی, وہ جہاز سے گرنے کے باوجود بھی زندہ رہا, اور جس کا برعکس معاملہ تھا وہ گھر بیٹھے غیر محفوظ ہو گیا. سو یہ زندگی کی حقیقت یہ ہے, بس وہ چیز باقی رہ جائے گی جو آپ اللہ کے رستے میں دے دیں. اور ہم اس راشن کی سپلائی کے دوران اس طرح بھی جو تمام جو بنیادی امور ان کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کسی کی جی بالکل ڈیسنسی پامال نہ ہو, اور وہ سارا خیال. جی یہ تو بالکل ہی, تو ہم نے بلکہ یہاں تک کہ جو احساس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر بھی, ٹیم سرام کے پلیٹ فارم پر بھی, جتنا بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز پوسٹ کریں یا لگائیں کہ جس میں کسی کی کوئی شکل نظر آ رہی ہو یا خدا نخواستہ. بہت احترام سے, بہت عزت سے, اور زیادہ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم دہلیز تک پہنچائیں.
زیادہ کوشش یہ ہے صحیح، کہ 60-70% لوگوں کے گھروں تک ہم راشن پہنچائیں، زبردست۔ اور پھر جہاں ممکن نہ وہاں بہت احترام سے باادب طریقے سے ان کو بلا کر، کیونکہ وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں یہ راشن لے کر، یہ نیکی ہمارے حصے میں لکھی جا رہی ہے، ہم کو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں، تو بہت خیال کے ساتھ، بہت احترام اور احتیاط کے ساتھ الحمدللہ احساس کی یہ راشن کیمپین جاری ہے، اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بالکل بے جھجک ہو کر اعتماد کرتے ہوئے، ٹرسٹ کرتے ہوئے احساس ٹرسٹ پر آپ اپنے راشن کو پلیج کر سکتے ہیں، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ انشاءاللہ یہ بہترین راشن کا بیگ، کیونکہ ابھی بہت ضرورت ہے، یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، ہمیں لگ رہا ہے کہ بس اب عید آ گئی اور بس نارمل ہو گیا۔ جی ابھی تو اللہ نہ کرے خراب ہوگا ذرا، اللہ نہ کرے، لیکن ڈاکٹر ہی بتا رہے ہیں ہمارے اندازے غلط ثابت ہوں، لیکن ہمیں تیار رہنا ہے ہر کسی صورتحال کے لیے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے ہم اس میں میکسیمم اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک عرض کر لیتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہاں ناصح نہیں بن رہے، کوئی مبلغ نہیں بن رہے، کوئی آپ کو نصیحت نہیں کر رہے، ایک بات شیئر کر رہے ہیں، اپنا جو شیئر ہے وہ بھی آپ سے کبھی کبھی ہم شیئر کر لیتے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ لے کہ بیٹھ کے لیکچرز ہو رہے ہیں، اور پھر ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آئے ذرا مل بانٹ کے دیکھ لیں، اور ہم میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ مثلا اگر اپنے برانڈ کی بھی بات کر رہا ہوں تو بس میں آخر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی احتیاط بہت ضروری ہے، آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ چھوڑ دیجئے، کوئی اور برانڈ کی طرف چلے جائیے، لیکن احتیاط نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ احساس ٹرسٹ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی احساس ٹرسٹ یہ کر رہا ہے، آپ اعتماد کیجئے کر لیجیے، آپ کے خیال میں کوئی زیادہ دوسرا آپشن بہتر ہے آپ اس آپشن میں چلے جائیے، ہم یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے نا، چیز ہاتھ روکیے ضرور ہاتھ نہ روکیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ ہمارا اپنا برانڈ ہو یا یہ احساس ٹرسٹ جو کچھ بھی ہو، ہم بتا رہے ہیں بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کسی اور برانڈ اور کسی اور ٹرسٹ کی طرف چلے جائیے، ہاتھ نہ روکیں، کیونکہ یہ مشن ہے، اس کو مل جل کے کرنا ہے۔ نیکی کا سیگمنٹ ممکنہ طور پر اگر آج کل ہمیں موقع نہیں ملا تو آج آخری سیگمنٹ ہوگا، تو میں چاہوں گا ہم نے سب کے لیے بہت ساری تالیاں بجائی ہیں اس سیگمنٹ میں، اقرار صاحب جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی زبردست تالیاں بجائی جائیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی نکل کے لوگوں کے گھروں پہ جانا، کورونا کی وجہ سے زیادہ ولنریبل بھی ہے سارا معاملہ، اور پھر لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہنا سارا سال کی کس کو کتنے پیسے پہنچے نہیں بھیجے، یہ بڑا کام ہے، اس کی اصل جزا اللہ تعالیٰ وہاں دے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا سلامت رہیں، آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، جزاک اللہ۔ تو بس اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اذان عصر کا وقت بھی ہو گیا، جو کہ ہوتا ہے ممکنہ طور پر اس مہینے میں سنی جانے والی یہ آخری اذان عصر و آخری آواز اللہ اکبر کی، دیکھیے اگر ہم لکی ہوئے اور ہمیں ایک دن اور ملا تو اچھی بات ہے، یہ سعادت ہے، ورنہ شان رمضان 2020 کے اس پلیٹ فارم سے یہ آخری ماہ رمضان کی اذان عصر دینے کی سعادت وقت ہو گیا جناب، ٹھیک ہے جناب قاری نعمان نعیمی اذان عصر، بسم اللہ۔